بڑھتے ڈینگی وائرس کی بات کریں، ڈینگی کے ڈنک مزید تیز۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران 103 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ صوبے بھر میں 165 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ لاہور میں 406 مثبت لاروا ملنے پر 2988 پوائنٹس پر ڈینگی سپرے کیا گیا۔ ڈینگی کے وار تھم نہ سکے، لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران 103 نئے مریض سامنے آ گئے۔ صوبہ بھر میں 165 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ راولپنڈی میں 3، گوجرانوالہ میں 22، ملتان میں 3 اور فیصل آباد میں 16 نئے مریضوں کو ڈینگی لاحق ہوا۔ شیخوپورہ میں ڈینگی کے 6، ناروال میں 4، بہاولپور اور لودھرا میں 2 نئے مریض سامنے آئے۔ اوکاڑہ، ساہیوال، چکوال اور ننکانہ صاحب میں بھی ایک نئے مریض میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 381 مثبت لاروا گھروں کے اندر سے اور 25 آؤٹ ڈور ملے۔ 2988 آؤٹ ڈور پوائنٹس پر جبکہ 2334 گھروں میں ڈینگی سپرے کیا گیا۔ سیکرٹری صحت علی جان کے مطابق ضلع لاہور کے اسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 65، پنجاب بھر میں 123 مریض زیر علاج ہیں۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا کہنا ہے کہ شہری گھروں میں گملوں، کنٹینرز اور نمدار جگہوں کو خشک رکھیں۔ مثبت ڈینگی مچھر اور لاروا ملنے پر فیلڈ میں موجود ٹیموں کو فوری اطلاع کریں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں دوسرے اور پاکستان میں پہلے نمبر پر موجود ہے۔ اسموگ کی اوسط شرح 222 ریکارڈ کی گئی۔ طبی ماہرین کہتے ہیں فضائی آلودگی پھیلانے والے عناصر کو کنٹرول کرنے تک لاہور میں آلودگی کی شرح میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور سمیت کئی شہروں میں فضائی آلودگی کا راج برقرار۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں دوسری اور پاکستان میں پہلے نمبر پر موجود۔ شہر میں اسموگ کی اوسط شرح 222 ریکارڈ۔ کینٹ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 247، ڈی ایچ اے کا 280، مار روڈ کا 387 ریکارڈ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور عدالتی احکام کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ کے اسموگ ایمرجنسی سے متعلق اقدامات جاری۔ ضلعی انتظامیہ لاہور نے شہر میں اب تک 8,16,000 ماسک تقسیم کر دیے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور رافعہ حیدر کا کہنا ہے کہ صرف سرکاری اسکولوں میں 1.5 لاکھ ماسک تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ شہر بھر میں مفت ماسک تقسیم کرنے کے لیے 40 پوائنٹ لگائے گئے ہیں۔ انسداد اسموگ کارروائیوں کا جائزہ لینے کے لیے سی او ایل ڈبلیو ایم سی بابر صاحب دین کا واہگہ، شالیمار اور عزیز بٹی ٹاؤن کا دورہ۔ بیدیا روڈ اور برکی روڈ پر اوپن پلاٹس کی کلیئرنس کا جائزہ لیا۔ غیر قانونی ڈمپنگ کرنے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ بابر صاحب دین کا کہنا ہے کہ تمام شاہراہوں پر سویپنگ، سکریپنگ اور واشنگ کا عمل تینوں شفٹوں میں جاری ہے۔ خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ پر قابو پانے کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے فضائی آلودگی کے باعث سیل کی گئی فیکٹریوں کو ڈی سیل کرنے پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ آئندہ عدالتی اجازت کے بغیر فیکٹریوں کو ڈی سیل کرنے سے روک دیا۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے محمد اشفاق۔ بڑھتی اسموگ پر قابو پانے کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے متفرق درخواستوں پر سماعت کی۔ ماحولیاتی کمیشن نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ عدالتی حکم پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے میٹنگ ہو چکی ہے۔ محسن نقوی نے اسموگ سے متعلق عدالت کے تمام احکامات پر عمل درآمد کی یقین دہانی کروائی اور کہا ہے کہ عدالتی اقدام کے باعث اسموگ میں واضح کمی آئی ہے۔ حکومت کے مطابق ہفتے کے 2 دن ورک فرام ہوم کا نوٹیفکیشن جلد جاری کیا جائے گا۔ ڈی جی ایل ڈی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ زگ زیگ ٹیکنالوجی پر اینٹوں کے بھٹوں کو منتقل نہ کرنے پر مختلف شہروں میں گرینڈ آپریشن کیا گیا۔ لاہور میں دھواں چھوڑنے والی 1072 گاڑیوں کے چالان، 700 گاڑیوں کو تھانوں میں بند کیا گیا۔ شیخوپورہ میں آلودگی پھیلانے والی 8 فیکٹریاں سیل کر کے 2 مقدمات درج کیے گئے۔ دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں اور بھٹوں کو ڈی سیل کرنے پر عدالت کا اظہار ناراضگی۔ جسٹس شاہد کریم نے قرار دیا کہ جن افسران نے ڈی سیل کیا ان کے نام بتائیں، پیرا ایکٹ کے تحت کارروائی کروں گا۔ لاہور کو سگنل فری کرنے کی کوشش بہت خطرناک کام ہے۔ سڑکوں پر یو ٹرن کا معلوم ہی نہیں ہوتا۔ جے روڈ کو سگنل فری کرنے کا پروجیکٹ ناکام ہوا۔ عدالت نے محکمہ زراعت سے فصلوں کی باقیہ جلانے بارے رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 24 نومبر تک ملتوی کر دی۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کر کے عوام کو معاشی ترقی کا تحفہ پیش کریں گے۔ نون لیگ پاکستان کی سب سے بڑی اور نمائندہ جماعت ہے۔ کہا وفاق پاکستان کی نمائندگی، مضبوطی اور ترقی پاکستان مسلم لیگ نون کا مشن ہے۔ احوال اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے سابق ارکان پارلیمنٹ کی ملاقات۔ سابق ارکان اسمبلی مخدوم سید مبین عالم، مخدوم مسعود عالم، مبین ضامن اور باسط سلطان بخاری کا مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان۔ سید مبین عالم اور دیگر نے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اور صدر شہباز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ ملاقات میں نون لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ، سردار اویس لغاری، شیخ فیاض الدین اور میاں امتیاز بھی موجود تھے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا مسلم لیگ نون انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کر
के अवाम को माशी तरक्की का तोहफा पेश करेगी। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे बड़ी और नुमाइंदा जमात है। नवाज शरीफ की क़यादत में वफाक और इकाइयों के वसाइल में इजाफा और मसाइल का हल मुस्लिम लीग नून की शानदार रवायत रही है। आपकी शमूलियत से अवाम को मसाइल से निजात दिलाने में मदद मिलेगी। मखदूम सैयद मुबीन आलम, मसूद आलम, सैयद मुबीन जामिन ने कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बिलावल भुट्टो आवाम का लाडला है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत और मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इतलात शाजिया मरी ने खिताब में कहा कि मेरी जमात ने हमेशा इखलाक से बात करने का दर्स दिया है। इंतखाबात में अवाम की हिमायत और वोटों से पीपल्स पार्टी इक़्तिदार संभालेगी। मुल्क में जमहूरियत का फ़रोग़ चाहते हैं, अवामी मसाइल का हल तरजीह है। पीपल्स पार्टी मुल्की मसाइल के हल के लिए कोशां है। देखिए, बिलावल साहब ने ये बात पहली मर्तबा नहीं की है। बिलावल साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी ये बात की थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को अब सियासत को भी जो है ना वो इर्तका से गुजरना है, इसको भी इवॉल्व होना है। और ये इवॉल्व या इर्तकाई अमल तभी पूरा हो सकता है जब नई सोच सामने आए, जब तरीक़े बदले। मैं समझती हूँ कि बिलावल भुट्टो जैसा नौजवान खुशकिस्मत जमात को मिलता है और हमें बिलावल साहब की जो जहानत है या जो उनकी सियासी बसीरत है उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। यहाँ 70 और 75 और 80 साल के लोग भी बिलावल साहब जैसी सियासी बसीरत नहीं रखते। आज भी वो पुराने हरबों पे जाना चाहते हैं। आज भी वो कहते हैं कि हमें इक़्तिदार दो वरना हम किसी और को काम करने नहीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने वॉल्टन रोड और ADA नाले की रीमॉडलिंग, कैवलरी अंडरपास और सेंटर पॉइंट तक वॉल्टन रोड प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी का कहना था कि सेंटर पॉइंट से वॉल्टन रोड तक सड़क के मंसूबे को 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दी है। लियाकत अली की रिपोर्ट। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में जारी 3 तरक्याती मनसूबों का दौरा। वाल्टर रोड पर सीवरेज के पानी की निकासी पर इत्मीनान का इजहार। तामीराती सरगर्मियों के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला का दौरे के दौरान दुकानें बंद कराने के वाक़े का फौरी नोटिस। इंतजामिया और पुलिस ने मोहसिन नकवी की मौजूदगी में ही दुकानें खुलवाईं। वज़ीर आला ने कैवलरी अंडरपास पर असफाल्ट के काम को भी जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि वाल्टर रोड पर 6 मुकामात पर काम शुरू किया जा रहा है, जिस पर 9 अरब रुपए से जायद लागत आएगी। चील चौक पर फ्लाईओवर बनाने से ट्रैफिक की रवानी में आसानी होगी। सेंटर पॉइंट से वाटर रोड तक सड़क के मंसूबे को 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दी है। कैवलरी अंडरपास अगले 4 रोज में मुकम्मल हो जाएगा, जबकि घोड़ा चौक फ्लाईओवर 7 दिसंबर को मुकम्मल होने की उम्मीद है। घोड़ा चौक है वो 7 दिसंबर को इंशाल्लाह खुल जाएगा। जो हमारा कैवलरी वाला अंडरपास है वो इंशाल्लाह ताला अगले 3-4 दिन के अंदर तकरीबन अभी हम वहाँ से भी होके आ रहे हैं, आखिरी स्टेजेस पे है, 3-4 दिन में वो भी खुल जाएगा। उसके बाद जिस तरह आपने बोला SL3 और दूसरे नंबर पर आपका बंद रोड है, ये दोनों प्रोजेक्ट्स भी दिन रात काम हो रहा है और हमारी दोनों की डेडलाइंस जनवरी के महीने की हैं। मोहसिन नकवी का कहना था कि गुजरांवाला में सब्जी मंडी, ग्वाला कॉलोनी और कब्रिस्तान का मसला हल कर दिया है। एक्सप्रेस वे और बर्न यूनिट जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। सानिहा नौमई के मुकदमात का मामला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन PTI की बहनों उज़्मा खानम, अलीमा खानम, असद उमर और ज़ैन कुरैशी की अबूरी ज़मानतें 9 दिसंबर तक मंजूर कर ली हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। इसी तरह 114 दीगर मुल्ज़िमान की दरख्वास्तों पर समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। तफसीलात नुमान नूर की इस रिपोर्ट में। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने नौमई के मुकदमात में मुल्ज़िमान की अबूरी जमानतों की दरखास्तों पर समाअत की। असद उमर और ज़ैन कुरैशी की हाजिरी से मुआफ़ी की दरखास्त मंजूर कर ली गई। अदालत ने चेयरमैन PTI की बहनों अलीमा खान और उज़्मा खान की अबूरी जमानतों में 9 दिसंबर तक तौसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त जमानत पर समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील से दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने 9 मई के मुकदमात में 114 मुल्ज़िमान की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने तफ्तीशी अफसरान से मुकदमे का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पुलिस से सानिहा 9 मई के तमाम मुकदमात के मुकम्मल चालान भी तलब कर लिए गए। कैमरा टीम के साथ नौमान नूर, लाहौर न्यूज़।
خبر یہ ہے کہ انویسٹیگیشن پولیس نے 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار 711 ملزموں کو ڈسچارج کر دیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مقدمات کی تفتیش اور ٹرائل میں بے گناہ افراد کو شامل نہیں کیا گیا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار 711 ملزمان ڈسچارج۔ انویسٹیگیشن پولیس نے مقدمات سے خارج افراد کا ریکارڈ مکمل کر لیا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق جناح ہاؤس حملہ کیس میں 31 ملزمان گرفتاری کے بعد ڈسچارج ہوئے۔ 30 ملزموں کو شناخت پریٹ کے بعد جبکہ ایک ملزم کو پہلے ڈسچارج کیا گیا۔ پولیس حکام نے بتایا کہ دہشت گردی کے 14 مقدمات سے 145 ملزمان ڈسچارج ہوئے۔ دہشت گردی مقدمات میں 129 افراد کو شناخت پریٹ کے بعد چھوڑا گیا۔ ثانیہ 9 مئی کے دیگر 49 مقدمات سے 566 ملزمان کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے۔ 306 ملزموں کو شناخت پریٹ کے بعد جبکہ 260 افراد کو پہلے رہا کیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ثانیہ 9 مئی کے مقدمات کی تفتیش اور ٹرائل میں بے گناہ افراد کو شامل نہیں کیا گیا۔ خبر ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے وابڈا ٹاؤن میں خدمت مرکز کا افتتاح کر دیا۔ 8 کاؤنٹرز پر مشتمل خدمت مرکز میں روزانہ سینکڑوں افراد مستفید ہوں گے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد علی سے۔ محمد علی بتائیے۔ جی، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق آئی جی جو پنجاب ہے انہوں نے لاہور میں 5 خدمت مرکز سے وہ بنا دیے۔ آج 5ویں مرکز کا وابڈا ٹاؤن میں افتتاح ہوا ہے۔ کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ میڈم افرا میرے ساتھ موجود ہیں جو اس سینٹر کی ہیڈ ہے، جو اس کو لیڈ کریں گی اور لوگوں کی سہولت کے حوالے سے ہمیں بتائیں گی۔ یہاں پہ یہ لاہور کا 5واں سینٹر ہے، جو پہلے 4 سینٹر بن چکے ہیں، وہاں پہ ہم لوگوں کو بہت اچھا فیڈ بیک ملا ہے۔ یعنی کہ صرف خدمت مرکز نام ہی نہیں، یہاں پہ پبلک کو سے اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ 8 کاؤنٹر ہیں ہمارے جو 24/7 سروس دیں گے، جس میں لائسنس سے لے کے لرنر سے لے کے لائسنس انٹرنیشنل ادر ڈسٹرکٹ کسی بھی ضلع کا لائسنس ہے وہ ہم یہاں سے آپ کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو پولیس سے کمپلین کروا سکتے ہیں آپ، کریکٹر سرٹیفکیٹ، باہر جانے کے لیے کوئی بھی آپ کو پیپر چاہیے، کرایہ نامہ اندراج کروانا ہے آپ نے، کسی بھی طرح کی کوئی بھی کمپلین ہے وہ یہاں پہ ہو سکتی ہے۔ انہیں بتائیے گا کہ یہاں پہ جو آپ کے سسٹم کے اندر کن کن محکموں کو آن لائن کیا گیا؟ نہیں، ہماری آئی ٹی میں صرف PIT بھی آن لائن ہے اور جو نادرا ہے اس کے ساتھ کنسرننگ ہے ہماری بایو میٹرک، ٹھیک ہے، اور باقی ہمارے اپنے ہی سارا سافٹ ویئر ہے سارا۔ کتنے عملہ کتنا دیا گیا آپ کو؟ یہاں پہ ہم لوگ جو کاؤنٹر ہیں وہ 8 ہیں، 8 کاؤنٹر جو ہے نا وہ ایٹ اے ٹائم جو ہے نا وہ سرونگ کر رہے ہیں۔ جی، آپ نے یہ خدمت مرکز کے جو ہیڈ ہیں افرا کی ان کی گفتگو سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ 24 گھنٹے 8 کاؤنٹر ہیں۔ لرننگ لائسنس ہو چاہے انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہو، آپ کو کوئی بھی کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوانا ہے، اس حوالے سے بھی یہاں پہ تمام تر عملہ موجود رہے گا۔ 24 گھنٹے یہاں پہ کام ہوگا۔ 8 کاؤنٹرز پہ روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئیں گے، اور اس سینٹر کو بننے کی وجہ سے جتنا جو یہ ایریا ہے جوہو ٹاؤن، اقبال ٹاؤن اور یہ والا ایریا جو وابڈا ٹاؤن، ریلنشا ٹاؤن والا ہے، یہ اس سے مستفید ہوگا۔ روزانہ کی بنیاد پہ اس میں ڈرائیونگ لائسنس سے وہ فرسٹ پرائیورٹی پہ بنائے جائیں گے۔ ایسا کہنا تھا IG پنجاب کا بھی، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ لاہور کے 5 سینٹر ہیں، مزید اور بنائے جائیں گے تاکہ لوگوں کے لیے۔ محمد علی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور نیدرلینڈ کے درمیان اگلے سال ہونے والے T20 سیریز کو ملتوی کر دیا گیا۔ نیدرلینڈ کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے خلاف T20 سیریز ورلڈ کپ کی وجہ سے ملتوی کی ہے۔ سیریز کو ری شیڈیول کیا جائے گا۔ نیدرلینڈ کرکٹ بورڈ کی جانب سے تاحال سیریز ملتوی ہونے کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا۔ احوال جانتے ہیں، محمد اسامہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اسامہ بتائیے گا، ابھی تک باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا؟ جی بالکل، پاکستان اور نیدرلینڈ کے درمیان اگلے سال ہونے والے T20 سیریز ملتوی کر دی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نیدرلینڈ کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے خلاف T20 سیریز ورلڈ کپ کی مصروفیات کی وجہ سے ملتوی کی ہے۔ پاکستان اور نیدرلینڈ کے خلاف T20 سیریز ری شیڈیول کی جائے گی، اور PCB نے تاحال ورلڈ کپ سے قبل سیٹ شیڈیول کے باعث نیدرلینڈ کرکٹ بورڈ کو یہ درخواست کی تھی کہ اس سیریز کو فی الحال کے لیے ملتوی کیا جائے، اور اس کے بعد اس کو ورلڈ کپ کے بعد، کیونکہ ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کی کافی مصروفیات ہیں اور نیدرلینڈ کرکٹ بورڈ بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کو ورلڈ کپ کے بعد ری شیڈیول کیا جائے، لیکن تاحال نیدرلینڈ کرکٹ بورڈ کی طرف سے اس کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس سیریز کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد اسامہ، آپ نے آگاہ کیا۔ خبر یہ ہے کہ لاہور کے ڈیفنس کار حادثے میں 6 افراد کی موت کا معاملہ، تفتیش آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی ہے۔ ملزم افنان شفقت کی عمر کے تعین کے لیے فرانزک ٹیسٹ کروا لیا گیا ہے۔ تفصیلات مدثر حسین کی رپورٹ میں دیکھیے۔
डिफेंस में 6 अफराद की मौत के मुकदमे के मरकजी मुलजिम अफनान शफकत की उम्र के तयन के लिए फोरेंसिक टेस्ट करवा लिया गया। ज़राए के मुताबिक ओसी फैक्शन टेस्ट के बाद मुलजिम की उम्र का दुरुस्त तयन मुमकिन होगा। मुलजिम के वकील की जानिब से अदालत में केस दायर किया गया जिसमें दावा किया गया कि अफनान शफकत की उम्र 10 से 12 साल है। तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर अदालत ने मुलजिम की दुरुस्त उम्र का टेस्ट करवाने का हुक्म दिया था। ज़राए का कहना है कि टेस्ट की रिपोर्ट 1 रोज बाद मिलेगी। इससे पहले ओसी फैक्शन टेस्ट के लिए मुलजिम के बरवक्त सैंपल न लेने पर DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान कीश्वर ने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन डिफेंस सी और तफ्तीशी अफसर को मुअत्तल किया था। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान कीश्वर का कहना है कि केस की मेरिट पर तफ्तीश जारी है। फोरेंसिक के साथ केस का चालान तैयार करके अदालत में भिजवाएंगे। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स ने शहर का हुस्न बिगाड़ कर रख दिया है। ट्रैफिक रवानी भी मुतासिर हो गई। शहर में 1000 से ज़ायद गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स लीगल किए जाए ना ही बंद हो सके। रही सही कसर पार्किंग स्टैंड्स में ठेलों और तजावुजात की भरमार ने निकाल दी है। इमरान अकबर की रिपोर्ट। पार्किंग साइट से शहरियों के फुटपाथों पर चलने के हुकूक सलब। पार्किंग स्टैंड्स की आड़ में ठेलों और तजावुजात माफिया का राज बरकरार है। ओवर चार्जिंग की सैकड़ों शिकायत के बावजूद अजाला न किया जा सका। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में शहर भर में 1000 गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स का इंकशाफ। पार्किंग कंपनी का 4 करोड़ रुपए माहाना का हदफ भी कभी पूरा न हो सका। 216 रजिस्टर्ड पार्किंग स्टैंड्स को भी कंप्यूटराइज नहीं किया जा सका। पार्किंग कंपनी के अफसरान, इंस्पेक्टर्स गैर कानूनी स्टैंड्स के सहूलतकार निकले। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स सरकारी और प्राइवेट प्लॉट्स में चलाए जा रहे हैं। सेक्रेटरी बल्दियात ने पार्किंग कंपनी की करप्शन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना है कि शहरियों से टोकन कीमत में जायद फीस वसूल की जाती है। पार्किंग कंपनी सफेद हाथी साबित हो गई। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। और महंगाई की बात करें, आवाम महंगाई की चक्की में पिस कर रह गए हैं। ब्रायलर गोश्त फिर महंगा होने लगा है। अहवाल इस रिपोर्ट में। महंगाई का तूफान, अवाम शदीद परेशान। पोल्ट्री मसनूआत और मौसमी सब्जियों की खरीदारी मुश्किल हो गई। ब्रायलर गोश्त 15 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 499 रुपए तक जा पहुंची। फार्मी अंडों के फी दर्जन नर्ख 331 रुपए मुकर्रर। परचून में अंडे 340 रुपए फी दर्जन तक बेचे जा रहे हैं। सरकारी रेल लिस्ट में 6 सब्जियों के दाम मजीद बढ़ा दिए गए। ओपन मार्केट में प्याज 140, टमाटर 180, लहसुन चाइना 800 रुपए फी किलो है। अदरक 800, सब्ज मिर्च 120, पालक 60 रुपए फी किलो फरोख्त। साग 70, फूल गोभी 90, मटर 280 रुपए फी किलो है। गाजर देसी 110 रुपए फी किलो दस्तयाब है। आवाम कहते हैं 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। अब तो बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल है, हर चीज़ महंगी है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।